الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ جلیل القدر صحابی حضرت خالد بن ولید ہیں، جن کو پیارے آقا نے سیف اللہ فرمایا، یعنی یہ خالد بن ولید اللہ کی تلوار ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی جنگوں میں شرکت کی، اور آپ جب بھی کفار مشرکین ان کے مقابلے میں آپ گئے تو آپ کبھی بھی آپ نے ہار نہیں مانی، اور نہ ہی کبھی آپ کو شکست ہوئی، بلکہ جس میدان میں بھی آپ نے قدم رکھا، جس میدان جنگ میں بھی آپ سپہ سالار بنے، میدان جنگ میں آپ کو فتح جو ہے وہ آپ کا مقدر بنی، اور جتنے لوگ بھی آپ کے مقابلے میں آتے آپ ان کو اپنی تلوار سے کاٹ کر پھینک دیتے تھے۔ یہ آپ کی بہادری اور جرت کا جو ہے یہ اتنا آپ کا مقام بلند تھا کہ آپ کبھی بھی جس جنگ کے لیے آپ نے ارادہ کیا پھر کبھی آپ اس سے واپس نہیں مڑے۔ اس کامیابی کا راز جو ہے وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ ایک مرتبہ آپ کسی جنگ کے لیے گئے، لیکن اس میں آپ کو فتح نصیب نہیں ہو رہی تھی، تو پھر آپ کو یہ معلوم ہوا کہ میری ٹوپی جو ہے وہ گھر پر بھول رہ گئی ہے، میں اپنی ٹوپی جو ہے وہ گھر پر بھول گیا ہوں، اور اس ٹوپی کی وجہ سے کیونکہ میرے سر پر وہ ٹوپی نہیں ہے، اس وجہ سے مجھے فتح جو ہے وہ نہیں مل رہی۔ آپ کچھ پریشان ہوئے، تو جب آپ نے کفار نے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جو ہیں وہ اپنے گھر میں آرام فرماتے۔ رات کو محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو زیارت عطا فرمائی، اور آپ نے فرمایا ہے ابو عبیدہ، خالد بن ولید پر جو ہے وہ مشکل وقت آ گیا ہے اور تو اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے، تو جا اور اس کی مدد کر۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جو ہیں وہ اسی وقت اٹھے، اور آپ نے اب جنگجو جو ہیں وہ تیار کیے، گھوڑے تیار کیے، ہتھیار تیار کیے، اور تلواریں جو ہیں وہ تیار کی، اور آپ نے لوگوں کو جمع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ حضور نے مجھے فرمایا ہے کہ خالد بن ولید پر مشکل وقت آ گیا ہے، ہمیں اس کی مدد کے لیے جانا ہوگا۔ تو انہوں نے وہ سفر جو ہے وہ شروع کیا، اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو کہ بڑی تیزی سے ایک گھوڑ سوار ہے، وہ بڑی تیزی سے جا رہا ہے اور وہ ان سے آگے جا رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے 2 آدمیوں کو بھیجا، اور آپ نے فرمایا کہ اسے روک دو۔ جب وہ گئے اور اسے روکا، اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میرا راستہ چھوڑ دو، میرا راستہ تم چھوڑ دو، میں خالد بن ولید کے پاس جا رہی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ ان کی ٹوپی جو ہے ان کے گھر میں رہ گئی تھی، اور اس ٹوپی میں محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک جو ہیں وہ اس ٹوپی میں سیے ہوئے تھے، اور خالد بن ولید جب بھی اپنے گھر سے نکلتے تھے تو وہ ٹوپی جس میں بال مبارک سیے ہوئے تھے اس کو پہن کر نکلتے تو رب ان کو فتح عطا فرما دیتا تھا۔ لیکن اب وہ اس وقت اپنی ٹوپی جو ہے وہ گھر بھول گئے ہیں، اس وجہ سے ان پر یہ مشکل وقت آیا ہوا ہے، اور وہ ابھی تک کامیابی حاصل ان کو نہیں ہو سکی، اس لیے میں جا رہی ہوں تاکہ میں ٹوپی انہیں دوں اور اس کو وہ پہنے اور ان سے رب جو ہے اس سے فتح عطا۔ جب حضرت خالد بن ولید اور ان کے لشکر کو کفار نے ہر طرف سے گھیر رکھا تھا، تو حضرت خالد بن ولید نے اس وقت دیکھا کہ ایک گھڑ سوار ہے جو کہ بڑی تیزی سے آ رہا ہے، اور جو بھی اس کے راستے میں آتا ہے وہ اس کو کاٹ کاٹ کر پھینک رہا ہے۔ تو جب وہ ان کے قریب آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، تو کون ہے؟ تیرے پاس اتنی بہادری کہاں سے آئی ہے؟ تو انہوں نے تھوڑا سا جو ہے وہ پردہ ہٹایا، اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کی زوجہ ہوں، میں آپ کی زوجہ ہوں۔ انہوں نے پھر پہچان لیا، اور وہ جو ٹوپی تھی وہ آپ کی زوجہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ آپ نے جب وہ ٹوپی پہنی تو پھر رب نے اسی وقت آپ کو غلبہ عطا فرمایا، فتح عطا فرمائی۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو یہ جواب دیا کہ اگر آپ نہ بھی آتے تو اب یہ جو ٹوپی مجھے مل چکی ہے مجھے اس سے فتح حاصل ہو جاتی، کیونکہ کبھی بھی میں جب میدان جنگ میں اترتا ہوں تو جب یہ ٹوپی میرے سر پر ہوتی ہے اس میں رسول پاک کے بال مبارک جو ہیں وہ میں نے سیے ہوئے ہیں تبرک کے طور پر،
برکت کے طور پر، اور یہ کامیابی کا، میری کامیابی کا سب سے بڑا جو راز ہے وہ یہی ہے کہ حضور پاک کے بال جو ہیں وہ میں نے سیے ہوئے ہیں، اور مجھے رب اس سے فتح عطا فرما دیتا ہے۔ اب میں اگر تم نہ بھی آتے تو تب بھی مجھے رب فتح عطا فرما دیتا۔ حضرت ابو عبیدہ جو ہیں وہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں جن کو حضور پاک نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اب مائیں جو ہیں وہ بانجھ ہو چکی ہیں، اب خالد بن ولید جیسا جو بہادر مرد ہے وہ اب عورتیں نہیں جنم دیں گی، وہ عورتیں اب وہ جنم نہیں دیتی، اس جیسا بہادر جو ہے اب نہیں آئے گا، اب نہیں آئے گا، کیونکہ اب مائیں جو ہیں وہ بانجھ ہو چکی ہیں۔ خالد بن ولید کے مقابلے میں جو بھی آیا ہے تو اس کو خالد بن ولید نے اسی وقت جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا ہے۔ مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جب حضرت خالد بن ولید گئے تو آپ نے جس آدمی کو بھی آپ ماننے لگتے آپ یہ آواز پکارتے یا محمدہ ہو، یا محمدہ ہو، آپ یہ آواز پکارتے جاتے اور کفار کو، ان کو، مشرکوں کو، ان کو کاٹتے جاتے تھے، کیونکہ صحابہ کا یہی منصب تھا، یہی ان کا جو ہے معمول رہا تھا کہ جب بھی وہ دشمن پر ٹوٹ پڑتے تھے تو یہی نعرہ لگاتے تھے یا محمدہ ہو، یا محمدہ ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پیارے آقا کو دور رہ کر بھی کسی بھی وقت جو ہے وہ پکارا جا سکتا ہے۔ یہ صحابہ کا عمل جو ہے ہمیں یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہم پیارے آقا کو پکارتے ہیں تو یہ سنت صحابہ پر ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ تبرکات کے منکر ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت خالد بن ولید کو جو کہ وہ خود فرما رہی ہیں اور ان کی زوجہ فرما رہی ہیں کہ ان کو فتح بھی جب نصیب ہوتی تب جب جو ہے وہ اپنی سر پر جو ہے محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک جو ان کی ٹوپی کے ساتھ سیے ہوئے ہیں اس کو پہنتے تھے تب آپ کو فتح نصیب ہوتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تبرکات میں بڑا فیض ہوتا ہے، اور اس کے تبرکات کا استعمال جو ہے وہ باعث برکت بھی ہے اور باعث کامیابی بھی ہے۔ یہ جو ہے ہاں بالکل اس کے خلاف جو ہے کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تبرکات کا استعمال کرنا، تبرکات کو محفوظ کر کے رکھنا، ان کا ادب و احترام کرنا یہ صحابہ سے ثابت ہے۔ اس لیے ہمیں جو بھی تبرکات ہیں ان کا ادب و احترام ہم پر لازم ہے۔ نبی رسول تو یہ بتا رہے ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگنے والی کوئی بھی چیز کو اپنے سروں کا تاج بنا لو گے پھر رب کامیابی جو ہے وہ تمہارا مقدر بنا دے گا اور کامیابی تمہارے قدموں کو چومنے لگ جائے گی۔ اس لیے ہمیں تبرکات کا جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے اور ان کو سنبھال کر رکھنا چاہیے۔